فاتحہ مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الصابرين الشاكرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النخبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. أما بعد فقد قال الله في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صلوات محمد. بزرگان گرامی، عزیزان گرامی قدر، جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ اس امام کی مجلس ہے جس کو غریب الغرباء کہا گیا. یہ امام مظلوم کی مجلس ہے. یہ اس امام کی مجلس ہے جو اپنے در سے کرامت لوگوں کو شفا نازل دیتا ہے. عزیزان محترم، چونکہ یہ امام ہمارا آپ کے 8ویں امام جن کا نام امام علی رضا علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کے نام میں رضا ہے لہٰذا میں نے ایسی آیت کا انتخاب کیا جس میں رضایت پروردگار موجود ہو. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 72ویں آیت کے آخری حصے میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت رضایت پروردگار ہے اور انسان کے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. عربی میں فوز کے مطلب کامیابی، وَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے عظیم کامیابی ہے. خداوند کریم اسی آیت کے شروعات میں اپنے وعدے کو
بتاتا ہے جو خداوند کریم نے انسانوں سے مؤمنین اور مؤمنات سے وعدہ کیا. وعد اللہ والمؤمنین والمؤمنات. خداوند کریم جنت کے وعدے کر رہا ہے. خداوند کریم اس جنت کے باغات کے وعدے کر رہا ہے. خداوند کریم جنت پہ بہتی نہریں کے وعدے کر رہا ہے. خداوند کریم جنت میں موجود بہترین مقامات کا وعدہ کر رہا ہے. ان وعدوں کو بتانے کے بعد خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں کو مؤمن و مؤمنات کے جسمانی محنتوں کے ذریعے، جسمانی مشقتوں کو، مشکلات کو جھیلنے کے ذیل میں ان کو عطا کرے گا. اور انسان کے لیے نعمت ہے، بے شک جنت نعمت ہے، مگر اسی آیت کے آخری حصے میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت رضایت پروردگار ہے. کہ اگر خداوند کریم کسی سے راضی ہو جائے، کسی بندے سے راضی ہو جائے، وہ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. جنت نعمت ہے، جنت کی نہریں نعمت ہے، جنت کے باغات نعمت ہے، جنت کے بلند مقامات نعمت ہے، مگر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندے سے اس کا خالق راضی ہو جائے. ورضوان من اللہ اکبر. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندے سے خالق راضی ہو جائے، اللہ کی رضا جس کو مل جائے، سب سے بڑی نعمت ہے. صلوات پڑھ محمد لہذا ہمیں چاہیے رضایت پروردگار کو خریدے. انسان تلاش رضایت الہی کرے، تلاش رضایت الہی کے ذیل میں اسے خود جنت عطا ہوگی. کیونکہ خدا جس بندے سے راضی ہو اسے اپنی سب سے بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے. عزیزان گرامی، کیوں جنت سے بڑی رضا الہی ہے؟ جنت ہے مخلوق اور رضایت الہی ہے الہی صفت. مخلوق ہوتی ہے محدود مگر صفت ہوتی ہے لامحدود، اور صفت الہی ہے لامحدود. لہذا صفت الہی ہے محدود لامحدود. لہذا اگر کسی انسان سے خدا راضی ہو جائے سب سے بڑی نعمت ہے. کربلا میں بھی یہ قیامت کا جملہ ہے، مصائب کا فقرہ ہے، مگر باب فضیلت میں پڑھ رہا ہوں کہ جب علی اکبر کو امام حسین بھیج رہے تھے، کبھی علی اصغر کو لے کر جا رہے تھے، کبھی قاسم کو بھیج رہے تھے، کبھی اول محمد کو بھیج رہے تھے، کبھی حضرت عباس کو بھیج رہے تھے، کبھی حر کو بھیج رہے تھے، کبھی حبیب ابن مظاہر کو بھیج رہے تھے. سب کو بھیجنے کے بعد پروردگار کے بارگاہ میں امام حسین کہتے ہیں الہی رضن بقضائک تسلیما لامرک. یا اللہ تیرے رضا کے سامنے تسلیم خم ہے. امام حسین کا یہ ارادہ، یہ عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے جو کچھ کیا رضایت پروردگار کو حاصل کرنے. اگر امام حسین کو جنت چاہیے ہوتی وہ تو خود مالک جنت ہے، مگر ان کو رضا پروردگار خریدنا تھا. رضا پروردگار کس طرح خریدی جائے؟ اپنے جان کو خدا کے دین کے لیے بیچ دی اور اس کو بیچ کر رضایت پروردگار خرید لی. اب جو کربلا میں موجود تھے، کئی لوگ کہیں گے جنت کے لیے گئے تھے کربلا، جنت کیونکہ ان کو مل رہی تھی اس لیے گئے تھے کربلا. جو 72 شہداء ہوئے تھے وہ گئے تھے اس کے لیے تاکہ ان کو جنت ملے. میں کہوں گا شب عاشور چراغوں کو بجھا کر خیمہ امام حسین میں 72 شہداء موجود تھے. چراغوں کو گل کرنے کے بعد جنت کی ذمہ داری امام حسین نے لی، باغات کی ذمہ داری امام حسین نے لی، بلند مقاموں کی ذمہ داری امام حسین نے لی. جب چراغوں کو جلایا گیا حضرت عباس کو کہا گیا چراغوں کو جلایا جائے. جب چراغوں کو جلایا گیا ان کی موجود کس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ وہ جنت کو پانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی رضا کو خریدنے کے لیے موجود تھے. وہ خدا کی رضا کو خریدنے کے لیے موجود تھے. اگر ان کو جنت چاہیے ہوتی امام حسین نے ان کو جنت دے دی تھی. اگر ان کو جنت میں بلند مقامات چاہیے تھے امام حسین نے ان کو جنت میں بلند مقامات دے دیے تھے. پھر بھی وہ رکے. ان کے رکنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کو رضایت پروردگار خریدنی تھی اور ان کو یہ معلوم تھا
رضایت پروردگار جنت میں جا کر یہاں خیمے سے نکلنے میں نہیں، رضایت پروردگار اپنی جان کو حسین ابن علی کے قدموں میں پیش کرنے میں۔ لہذا اگر کوئی 72 شہداء اپنے سروں کو امام حسین کے قدموں میں پیش کر کر رضایت پروردگار کو خرید رہے ہیں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، چونکہ مجلس امام رضا سے منسوب ہے، وہ رضا، وہ ہستی جس مخلوق سے خالق راضی ہو، جو خالق اپنے مخلوق سے ہستی سے راضی ہو۔ امام رضا کے بڑے کرامات ہے، مظلوم امام، غریب الغرباء، وہ امام ہے جن کے خصوصاً مجھ پر بہت کرم ہے۔ عزیزان محترم، روئے منبر پہ امام رضا کے کرامت کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص جو مشہد سے دور تھا، وہ اپنے بزنس کو پوری طرح سے ڈوب گیا، اس کا بزنس پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے، ڈوبنے کے باوجود وہ لاس پہ آ جاتا ہے۔ اتنا پیسہ اس کا ڈوب جاتا ہے کہ اس کے پاس رات کے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ زوجہ نے بڑی مشکل سے کہیں سے انتظام کیا، کرنے کے بعد پیسے اپنے شوہر کو دے کر کہتی ہے کہ ایک مرتبہ غریب الغرباء امام شمس شموس کی زیارت پہ جا کے آؤ، وہ بہت کریم ہے، وہ بے شک اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ عطا کریں گے، جا کے اپنی حاجات کو امام کو سناؤ۔ اس کے پاس بس اتنے پیسے تھے کہ وہ امام کے روضے میں جائے اور واپس آئے، اس کے پاس بس اتنے ہی پیسے موجود تھے۔ یہ گیا امام کے پاس، امام کے ذریعے مبارک کے پاس گیا، مناجات پڑھی، دعائیں پڑھی، بہت توسل کیا امام کے ذریعے سے، بہت دعائیں کی۔ اتنے میں ایک چور نے جو جانے کے بچے ہوئے پیسے تھے ان کے پیچھے کے جیب سے چرا لیا۔ اب یہ بندہ باہر آتا ہے، آنے کے بعد جب دوبارہ جانے کے لیے پیسے ڈھونڈتا ہے، یہ پریشان پیسے نہیں، یہ واپس امام رضا کے پاس آتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے امام رضا، میں تو آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ مجھ سے کچھ عطا کرے، آپ مجھے کچھ عطا کرے، مگر میرے پاس جب بچا کچھ آتا وہ بھی چلے گیا آپ کے پاس آنے سے۔ بہت غمگین تھا، بہت رسوا تھا، اپنی نظروں کو جھکائے حرم سے نکل رہا تھا۔ یہ وہ امام ہے جو جن کی حاجتیں ختم کیے بنا اپنے حرم سے کسی کو جانے نہیں دیتے۔ اپنی نظروں کو جھکائے جب یہ حرم سے نکل رہا تھا، ایک سکہ اس کے پیروں میں چبھتا ہے۔ اس سکے کو دیکھ کے اسے یہ خیال آتا ہے کہ یہ سکے ایران میں ایسا ہوتا ہے کہ حرم کے باہر ٹیلی فون بوتھ وغیرہ ہوتے ہیں، جو لینڈ لائن کال وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں سکے ڈال کے کال کرنا ہوتا ہے۔ اس میں انسان جیسے ہی سکہ اس کے پیر پہ لگتا ہے، اس کا تصور آتا ہے کہ میں کسی بھی ایک رینڈم نمبر کو کال کروں گا، اننون نمبر کو کال کروں گا، مشہد کے کر کے اسے پورا واقعہ بتاؤں گا اور اس سے پیسے مانگوں گا، اتنا پیسہ دو مجھے کہ واپس گھر جاؤں۔ یہ جاتا ہے، رینڈم نمبر لگاتا ہے، کال کرتا ہے، کرنے کے بعد جب اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ میں ایسے بڑی مشکل سے آیا تھا، میرا وطن یہ نہیں ہے، میں دوسرے وطن سے آیا تھا، میرا کسی نے پاکٹ چوری کر لیا، پیسے میرے پاس جانے کے نہیں ہیں، لہٰذا آپ مجھے بس اتنے پیسے دے دیجئے اس نمبر پہ کہ میں واپس گھر چلے جاؤں۔ وہ شخص کہتا ہے تم ابھی کہاں پر موجود ہو مجھے بتاؤ۔ وہ کہتا ہے میں حرم امام رضا کے سامنے جو ٹیلی فون بوتھ ہے وہاں پر کھڑا ہو کر تمہیں کال کر رہا ہوں۔ وہ شخص جو کال پہ تھا اس نے کہا تم وہیں پر رکو، 10-15 منٹ میں خود آتا ہوں۔ اتنے میں 10-15 منٹ بعد ایک کار آتی ہے، ایک گاڑی آتی ہے، دروازہ کھلا، آنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کیا تم وہی شخص جو کال پر بات کر رہا تھا؟ ڈرائیور نے کہا گاڑی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ دیکھا بڑی عالیشان گاڑی ہے، وہ گاڑی پر بیٹھ کر سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جس نے مجھے بلایا تھا۔ یہ کچھ گاڑی پہ ایک سفر کرتے ہوئے گیا، دیکھتا ہے ایک عالیشان محل جیسا بنگلہ، سامنے بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ اندر داخل ہوا، داخل ہوتے ہی اس شخص نے اسے سلام کیا، سامنے بٹھایا، اپنے بچے کو بلا کر کہا کہ چائے پانی سے دے۔ وہ چائے تناور کرنے کے بعد یہ اپنا قصہ ماجرا بتاتا ہے، یہ پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا ماجرا کیا ہے، تم کس طرح کیوں آئے ہو ادھر؟ وہ بتاتا ہے میرا ایسی بہت بڑی کمپنی تھی، میں ڈوب گیا، بہت لاس ہو گیا۔ یہ پوچھتا ہے تمہیں کتنے کا لاس ہوا؟
یہ کہتا ہے مجھے 200 ملین تومان کا لاس ہوا، یہ فوراً چیک نکالتا ہے، 200 ملین کا چیک اس کے حوالے کرتا ہے۔ پھر یہ شخص پوچھتا ہے کہ یہ تو تمہارا لاس تھا، اب تمہیں دوبارہ کمپنی کو چلانے کے لیے کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اور 100 ملین تومان کی ضرورت ہے۔ یہ دوبارہ چیک کو نکالتا ہے، 100 ملین تومان کا چیک لکھ کر اس کے حوالے کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں اگر کوئی بنا پوچھے 10 روپے دے دے تو انسان سوال کرتا ہے کہ اماں کیوں دے رہے ہو؟ یہاں پہ اس نے 300 ملین تومان دے دیے۔ خیال آیا، سوال پوچھا، اماں تم کون ہو؟ تم مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، کیوں مجھے اتنے پیسے عنایت کر رہے ہیں؟ کیوں مجھے بنا مانگے پیسے دے رہے ہیں؟ یہ شخص کہتا ہے ابھی جس بچے نے آ کے تمہیں چائے دی وہ میرا بیٹا تھا، وہ ایک عرصے سے کینسر کا مبتلا تھا، وہ کینسر کی بیماری سے گزر رہا تھا، میرے پاس بہت پیسہ ہے مگر میں نے اس کا علاج نہیں کرا پایا، میں ایران میں در بدر پھر رہا تھا کہ میرے بیٹے کا علاج کرا پائے، میرا اکلوتا بیٹا تھا مگر سارے ڈاکٹروں نے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے کیا میں ان کا علاج نہیں کر سکتا؟ ایران میں اس کا علاج موجود نہیں، اس کا علاج لندن کے ایک ہسپتال میں موجود ہے، اس کو وہاں جلد از جلد لے کر جایا جائے۔ یہ شخص کہتا ہے کیونکہ میرے پاس بہت پیسہ تھا تو لہٰذا میں نے اپنے بچے کو لندن لے کے چلے گیا۔ میں جیسے لندن لے کے گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ میں کچھ ٹیسٹ کریں گے، اگر یہ اس میں کامیاب ہو جائے تبھی اس کا سرجری کرا جائے گا، تبھی آپریشن کیا جائے گا، مگر یہ اگر اس کا نیگیٹو آ جائے، اگر یہ ٹیسٹوں میں فیل ہو جائے تو پھر اس کا سرجری نہیں ہوگی، اسے واپس آپ اپنے خراسان گھر لے کر چلے جائیے۔ اب ایسے میں باپ کرے کیا؟ یہ مشہد میں تو رہتا تھا مگر امام سے اتنا وابستہ نہیں تھا، اتنے میں گڑ گڑاتا ہے، اتنے میں اسے خیال امام رضا کا آتا ہے کہ خود خراسان میں رہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے امام رضا کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ امام رضا سے حاجت کرتے ہوئے کہتا ہے، توسل کرتے ہوئے کہتا ہے، یا امام رضا میں بے شک مشہد میں تو رہتا ہوں مگر آپ کا بہترین زوار نہیں بن سکا، بہت لوگ آتے ہیں ہر ہفتے زیارت کے لیے مگر میں کبھی شہادت میں یا ولادت میں آپ کے زائرین بنتا تھا، میں بہت اچھا زائر تو نہیں تھا مگر آپ کے کرامات سے واقف ہوں، مولا آپ میرے بچے کو شفا عطا کیجئے، اس کے زائر میں آپ کے ایک زائر کو، آپ کے زوار کو اتنا عطا کروں گا کہ اس کی زندگی پر ہو جائے۔ وہ دن تھا کہ اتنے میں نے اپنی آنسوؤں کو پہنچا، ڈاکٹر میرے قریب آتا ہے، کہنے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا میرے بچے کا علاج ہوگا؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے علاج کس چیز کا؟ جسم میں بیماری نظر نہیں آ رہی کہ ہم جس چیز کا علاج کریں۔ اب تک کا جب رات کو نظر آ رہا تھا کہ ساری ٹیسٹ پازیٹیو نظر آ رہی تھی، اتنے میں سارے ٹیسٹ نیگیٹو نظر آ رہی ہے، جسم میں کسی طرح کی بیماری موجود نہیں، یہ سمجھ گیا کہ کرامت امام رضا ہے جو میرے بچے کو شفا عطا ہوئی۔ وہ دن تھا میں گلیے کوچے پھر رہا تھا خراسان کے اس زائر کو ڈھونڈنے کے لیے کہ تم کب آؤ گے، میں خراسان میں مشہد میں پھرتا تھا اس زائر کی طلب میں، اتنے میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، صبح کو تمہارا کال آتا ہے، میں سمجھ گیا میرا وقت آ گیا کہ جب امام رضا سے میں نے جس حاجت کو طلب کیا تھا اس کو ادا کروں، اس لیے میں نے تم کو ادا کیا۔ ہاں زیادہ رو، یہ جو امام جو غیروں کو اتنا عطا کرتا ہے، ہم تو پھر بھی شیعان علی ہے، ہم کو کتنا عطا کرے گا؟ بس انداز سلیقہ ہونا چاہیے کہ امام سے کس طرح مانگا جائے۔ وہ انسان جو آیا تھا غریب الوطنی میں آیا تھا، اپنے شہر کو چھوڑ کر آیا تھا، میرا امام جانتا ہے غریب الوطنی کا درد کیا ہوتا ہے۔ ہاں زادارو، امام حسین کی طرح میرا امام بھی غریبی میں مدینے کو چھوڑ رہا ہے،
جس طرح امام حسین نے مدینے کو چھوڑتے وقت کبھی نانا کی خبر میں جاتے ہیں تو کبھی اماں زہرا کی خبر میں جاتے ہیں، اسی طرح میرا امام بھی کبھی نانا کی خبر میں جاتا ہے تو کبھی دادی زہرا کی خبر پہ جاتے ہیں، کبھی امام حسن کی خبر میں، کبھی امام باقر کی خبر میں، کبھی امام جعفر کی خبر میں، کہ امام سید سجاد کی خبر پہ جا کے کہتا ہے اے میرے جد نہیں کل سے کوئی آپ کی خبروں میں، کل سے آپ کی خبروں میں اجالا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، میں جا رہا ہوں۔ اپنے خاندان والوں کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ مجھ پر گریا کرو، میں غریبی میں مارا جاؤں گا، مجھ پر گریا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہاں دادارو، جب محمد رشید کے کہنے پر امام رضا کو مجبوری کے عالم میں خراسان چھوڑنا پڑا، مدینہ چھوڑنا پڑا تو خراسان آتے ہیں۔ خراسان آنے کے بعد محمد رشید دیکھتا ہے میں نے جن جن چیزوں کے لیے امام رضا کو بلایا تھا وہ ان سب چیزوں میں ناکامیاب ہو گیا، تو لہٰذا اب اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے اب امام کو زہر دے دیا جائے، امام کو مار دیا جائے، لہٰذا وہ امام کو بلاتا ہے۔ ابا سعد عربی سے روایت ملتی ہے، ابا سعد جو امام کا خادم تھا، امام کی گھر میں خادم تھا، وہ کہتا ہے امام رضا مجھے بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ کل مجھے محمد رشید نے اپنے دربار میں بلایا ہے، لہذا میں ان کے دربار میں جاؤں گا، مگر جب آتے وقت میرے سر پر ابا ہو مجھ سے بات نہ کرنا۔ ابا سعد نے امامت کا کہنا مانا اور چپ ہو گیا۔ امام رضا صبح دربار میں جاتے ہیں، جانے کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے مامون اپنے جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر امام کو تعظیم دے کر بتاتا ہے۔ اتنے میں کچھ دیر میں انگور کا تشت لاتا ہے، زہرآلود انگور، امام کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، مگر جب زیادہ تاثر بڑھا، جب اس نے زیادہ دباؤ ڈالا کہ امام کھائیے، مجبوری کے عالم میں امام نے زہر کے 3 انگور کے 3 دانوں کو اپنے ذہن میں رکھا۔ کچھ دیر میں امام کی طبیعت بگڑنے لگی، امام کھڑے ہو کے جانے لگے تو مامون کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو امام کہتے تو مجھے جہاں بھیجنا چاہتا ہے میں وہی جا رہا ہوں۔ امام دربار سے نکلتے ہیں، اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، ابا سعد عربی دیکھتا ہے امام کے سر پر ابا ہے اس لیے گفتگو نہیں کرتا۔ امام اپنے گھر کے دروازوں کو بند کرتے ہیں، کھڑکیوں کو بند کرتے، ہاں زادارو کھڑکیوں کو بند کرتے، اس لیے میں ابا سعد عربی کھڑ کے دیکھتا ہے ایک نوجوان شخص دروازوں کے بند رہنے کے باوجود گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ابا سعد کہتا ہے گھنگرالو بال تھے، نورانی چہرہ تھا، دیکھنے میں ہو بہو امام رضا کی طرح تھا۔ میں نے اپنے لبوں کو ہلا کر سوال کیا آپ کون ہے جو دروازے کے بند ہونے کے باوجود اندر آ گئے؟ وہ جوان شخص کہتا ہے میں حجت خدا ہوں، میں محمد تقی ہوں، میں امام رضا کا بیٹا ہوں۔ امام رضا کو امام تقی نے باپ نے بیٹے کو گلے لگایا، باپ نے بیٹے کے زانو اقدس میں اپنے دم کو چھوڑ دیا۔ امام رضا زہر کے آلود سے زمین میں میرا مولا تڑپ رہا ہے، خون کی الٹیاں کر رہا ہے۔ میرا امام اس دنیا سے چل بسا، میرے امام اس دنیا سے چل بسا۔ ایک مرتبہ امام اپنے بابا کو غسل دیتے ہیں، اپنے بابا کو کفن پہناتے ہیں، اپنے بابا کی نماز میت پڑھاتے ہیں۔ میں کہوں گا امام محمد تقی آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، آپ نے اپنے بابا کو کفن پہنایا، مگر ہائے سید سجاد کربلا کی دشت میں گرم ریت میں امام حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، ہاتھوں کو بندے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خارجہ کا، ہاتھوں کو بند کر میرا مظلوم امام کہتا بابا مجھے معاف کر دیجئے، بیٹا بہت مجبور ہے۔ اللہ قوم الظالمین۔